باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے کوئی بادل کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، کہ ہم نے فاختاؤں کو خوابوں سے لڑانا ہے۔ مہمانان گرامی اور نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس معزز ایوان میں میرا موضوع سخن ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور اقوام عالم کا کردار۔ جناب صدر، ایک آہ اٹھی اور کہوں میں تبدیل ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے ڈبکا اور زمین بوس ہو گیا میری آج کی بات اس آنسو کے نام، میری آج کی بات تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہے، میری آج کی بات بابری مسجد کی حرمت کے نام کہ جس کی آذانیں خاموش ہوئی، میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکون کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں، وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے آبشاروں کی آوازیں آتی تھیں، آج بچوں اور عورتوں کی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ کشمیر علم و حکمت کی جگہ جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیاء نے جنم لیا، آج سلگتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں، تو اس بات پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہے، سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہے اور حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ، اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ، کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ۔ جناب والا، 1947 کا سورج برصغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر کشمیر میں پھر بھی سورج گر رہا، برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چالاکی اور ہندوؤں کی سازش آخرکار رنگ لائی اور کشمیر ایک بار پھر بھارت کی جھولی میں جا گرا، کیوں کشمیریوں پر قیامت برپا کر دی گئی۔ جناب والا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس قیامت سے نکلنا بہت مشکل ہے، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج کشمیر کی وادی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے، چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو چکا ہے، مگر آج بھی کشمیر سلگتا ہوا سوال بن کر اقوام عالم کے ماتھے پر چمک رہا ہے، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہے اور میری زبان بولنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے جب میں اپنی ماں بہنوں کی چادروں کو غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتی ہوں۔ افسوس، آج کوئی عمر نہیں، آج کوئی خالد بن ولید نہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیریوں کو نمرود کی نسل سے بچا سکے۔ میں عالمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کشمیری ماؤں کی چیخیں، بہنوں کی سسکیاں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا انسانیت کے ہمدردی والے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ کشمیر میں آزادی ناجائز لیکن مغرب میں آزادی جائز ہے، کشمیر میں فوج کشی جائز لیکن مغرب میں فوج کشی ناجائز ہے، ایسا کیوں ہے؟ مجھے جواب چاہیے، ہاں مجھے جواب چاہیے، مظلوموں کے نام نہاد مدد کے دعوے داروں سے مجھے جواب چاہیے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ شکریہ۔